تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ جل شانہ نے اگلی آیات میں ابن آدم کو یعنی انسانیت کو یہ بات سمجھائی کہ جو شیطان ایسا دشمن اور چالاک ہے نا، تمہارے باپ دادا کو بھی اور تمہارے دادا دادی کو بھی جب اس نے جو چکری کھلا دی تم بھی اس سے چوکنا رہنا اور اس کے لیے آسان ہے ایمان لے آنا اور اللہ کی حفاظت میں آ جانا. اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑانا، ورنہ شیطان ایسا ہے کہ اس نے اچھوں کو پچھاڑا تو تم کون چیز ہو. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے قریش مکہ کی ایک بہت ہی گھٹیا عادت اور ان کی عقل کی ایک گھٹیا سوچ بیان کی. وہ کیا تھی؟ مکہ کے قریش لوگوں نے میٹنگ کے اندر اور اپنے فیصلے میں سماجی قانون میں یہ قانون بنایا تھا. ایک اس کی 3 باتیں تھیں. پہلی بات کہ قریش خاندان والے ہی بیت اللہ کا طواف، کعبۃ اللہ کا طواف کپڑے پہن کے کریں گے. دوسری بات، اگر باہر ملک سے کوئی آتا ہے، مکہ سے باہر سے کوئی آتا ہے، وہ طواف اگر کپڑے پہن کے کرنا چاہے تو کسی قریشی کے کپڑے لے کر پہنے اور طواف کرے. تیسری بات، عورتیں رات کو طواف کریں گی. وہ برہنہ ہی طواف کرتی تھی. تو اب یہ ان کی طرف سے قانون تھا، ورنہ جو بھی طواف کرتا برہنہ یعنی کپڑوں کے بغیر طواف کرتا. اور پھر اس پہ جواب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو وہ جواب دے رہے تھے، قرآن مجید میں آ رہا ہے. 2 جواب دیتے تھے. ایک جواب یہ تھا، ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسا کرتے دیکھا تو ہم ایسا کر رہے ہیں، باپ دادا کو تھوڑی چھوڑیں گے. وہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہیں، انشاءاللہ آگے آئے گا. یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب علیہ السلام نبی اللہ کے، کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم وہ باپ دادا جو کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیں اور تم آج کے نئی باتیں لے کر آ گئے وہ کرنے لگے؟ قوموں کے کیسے کیسے جواب ہوتے ہیں. کہیں تو قوم نے جواب دیا، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ. قوم جمع ہوتی اور نبی کے خلاف میٹنگ کرتی اور قوم کے وڈیرے سردار جمع ہو کے کہتے یا تو اس نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دو یا جلا دو، کیونکہ سچی بات کرتا ہے، ہماری بڑائی اور سرداری اس کے سامنے مٹی میں مل جائے گی. کبھی قوم یہ کہتی اخرجوہم من قریتکم، تمہاری بستیوں سے اسے بائیکاٹ کر دو، باہر نکال دو، نات جات سے اور سماج سے اس کا رشتہ ختم کر دو. یہ قرآن نے جوابات نقل کیے ہیں. جب بھی نبیوں نے اللہ کے احکامات سنائے ان کے خلاف قوموں نے یہی کیا. اور اگر 6-7 ہزار سال کے بعد اور 1445 سال کے بعد بھی اللہ کا کلام آنے کے بعد بھی اگر قوموں کے سرداروں کی اور خصوصاً مسلم قوموں کے سرداروں کی ایسی سوچ رہی تو وہ اپنی سوچ کو قرآن آیات سے ملائیں، پھر اپنے ایمان کے بارے میں اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں سوچیں. درخواست ہے ان قرآن آیات کو آگے بھیجیے، لوگوں کو سنائیے تاکہ ان کے ایمان بچ جائیں لٹ جانے سے. تو انہوں نے کیا کیا جواب دیے، سماعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اور جب وہ برے کام کرتے، برہنہ طواف کرتے، ننگے ہو کے طواف کرتے تو ان کو کہا جاتا بے ادبی ہے، غلط ہے. تو کیا جواب دیتے؟ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا. ایک جواب، حالانکہ باپ دادا اگرچہ وہ جاہل تھے، لا علم تھے، نہ ان کے پاس کوئی کتابی دلیل تھی، نہ آسمانی کوئی ان کے پاس حجت موجود تھی، کچھ نہیں تھا، نہ یہ عقل کی بات تھی. کہتے تھے کہ یہ بے ادبی کی بات ہے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کریں انہی کپڑوں سے طواف کریں بیت اللہ کا.
تو یہ کون سی ادب کی بات تھی کہ ننگے ہو کے طواف کرنا لوگوں کے سامنے؟ تو عقل ماری گئی تھی۔ ایک تو جواب یہ تھا باپ دادا کرتے تھے اسے نہیں چھوڑیں گے، ویسا ہی کریں گے۔ دوسرا جواب بہت خطرناک، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، کہو آمین۔ واللہ امرنا بہا، یوں کہا کرتے تھے اللہ نے ایسا حکم دیا، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو حضور کو کہا گیا جواب دیجئے، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ جل شانہ گناہ کا، نافرمانی کا، بے شرمی کا حکم اللہ نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہتے ہو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ دو جواب اللہ نے دیے۔ ایک جواب یہ کہ اللہ تو پاک ہے، وراء الورا ہے، اللہ تو پاک ذات ہے، اچھی صفات کی مالک ہے، وہ کیسے گناہوں کا حکم دے؟ جب عقل مند آدمی بھی نافرمانی کو اور کپڑے اتر جانے اندر شرم محسوس کرتا ہے تو وہ تو اللہ رب العالمین ہے، اس کی ذات سبحان ہے، وہ قدوس ہے، وہ حی قیوم ہے۔ دوسرا جواب، کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کی کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تم جانتے بھی نہیں ہو؟ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے جو تعلیمات دی ہے انسانیت کو، انشاءاللہ آئندہ سبق میں اللہ جل شانہ ہمیں اطاعت خداوندی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔